جب اسکول کالج میں تھا تو اس وقت بہت ساری چیزوں کا علم نہیں تھا. معصومیت بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے، خاص طور پر جب آپ اسکول میں ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک معصومیت چل رہی ہوتی ہے. پھر آپ جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کا ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے، علم ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں جب کالج میں تھا اور پھر بعد میں یونیورسٹی میں آیا تو ایک لفظ سننے کو ملا، تعصب. اور یہ ہماری ڈکشنری میں آیا، ہمارے لیکسیکون میں آیا تعصب کا لفظ، اور عصبیت کا لفظ سننے میں آیا. انگریزی میں اسے پریجڈس کہتے ہیں. اور 90s میں، لیٹ 80s میں، ارلی 90s میں مختلف طرح کے تعصبات سامنے آئے. اور پھر میں نے بھی اس طرح کے سوال کرنا شروع کر دیے کہ بھائی تمہاری مادری زبان کیا ہے، تم کے رہنے والے کہاں کے ہو، تمہارا مسلک کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، اور جاننے کے لیے، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے سسٹم کا حصہ بن رہی تھیں، آپ کے جو سوچ کا نظام ہے اس کا حصہ بن رہی تھیں، اندازہ ہوا کہ یہ تو پھر اب بات. اور یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے. دیکھیے دنیا میں ریسزم، نسل پرستی کو بہت برا سمجھا جانے لگا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور ہے. نسل پرستی بہت بری شے ہے. لیکن یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہر شخص میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ، سطح پر ریسزم ہوتا ہے. ہم اس کا اعتراف کریں یا نہ کریں. ظاہر ہے جب آپ شعور اسی کو کہتے ہیں، جب آپ لکھ پڑھ جاتے ہیں، آپ ذرا سا بڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اندر کی جو منفی رجحانات ہیں ہر انسان میں ہوتے ہیں اس کو دبائیں. دیکھیے ایک میرے اردو جو افسانے ہیں، اردو فکشن میں میرے جو سب سے پسندیدہ رائٹر ہیں ان کا نام ہے نیر مسعود. نیر مسعود صاحب لکھنؤ میں رہتے تھے، وہیں ساری زندگی رہے، وہیں انتقال ہوا ان کا آج سے 7-8 برس پہلے. اور ان کی شارٹ سٹوریز، ان جیسی شارٹ سٹوریز میں نے اردو میں نہیں پڑھی. ایک عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے. نیر مسعود صاحب کے بارے میں کسی کا مضمون پڑھ رہا تھا، اب ذرا سا بھول گیا ہوں کہ کس کا مضمون تھا اور کیا، کون کس سے مخاطب تھا. اس میں نے ایک بہت اچھی بات پڑھی. میں نے کہا کہ تعصب کا مضمون میں ایک جملہ تھا کہ تعصب کا پہلا شکار ذوق سلیم ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کے اندر پریجڈس ہے، تعصب ہے، تو آپ کا ریفائن ٹیسٹ نہیں ہو پائے گا کسی بھی معاملے میں. آپ کا ٹیسٹ، انٹلیکچوئل ٹیسٹ، آرٹسٹک ٹیسٹ، سوشیالوجی کے بارے میں خیالات، سوسائٹی کے بارے میں، یعنی ریفائن نہیں ہو پائے گا. آپ کہیں نہ کہیں کھردرے رہیں گے. اچھا دیکھیے بات بہت سچ ہے. اگر میں یہ دیکھتا ہوں، میں تازہ مثال لیں، پوڈ کاسٹرز بہت سارے مشہور ہو گئے ہیں، آتے ہیں، بہت سارے سیلیبریٹیز بھی ہیں پوڈ کاسٹرز کے علاوہ بھی جو پروگرام کرتے ہیں. آپ دیکھیں ان میں کوئی ایک لائن وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی لبرل ہے تو لبرل ہے، کوئی رائٹ ونگ کا ہے تو رائٹ ونگ کا ہے، کوئی ایک شہر کے لوگوں کے پیچھے پڑا ہے تو شہر کے لوگوں کے پیچھے پڑا ہے، کوئی ایک گاؤں کے پیچھے پڑا ہے تو اس کے گاؤں کے پیچھے پڑا ہے. زندگی کا حسن جو ہے نا، کمال یہی ہوتا ہے کہ آپ بیلنس اسٹرائک کریں. اگر میں آپ سے مثال کے طور پر آپ کے رنگ کی وجہ سے آپ سے تعصب کر رہا ہوں، آپ کی زبان کی وجہ سے آپ سے تعصب ہے مجھے، تو میں ناکام ہو جاؤں گا آپ کی خوبصورتی پہچاننے میں. یعنی مثال دیتے ہیں، مثال کے طور پر میں نے آئرش لوگوں کے خلاف ہوں، مثال کے طور پر میں نے کہیں آئرش لوگوں کے بارے میں کوئی بری بات پڑھ لی، تو اب جتنی بھی آئرش خوبصورتی ہے آئرش سماج کی، میں اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے گھبراؤں گا. یعنی ناول جیمز جوائس کا یولیسیس آئرش تھے، وہ بہت بڑے بڑے شاعر، شیمسینی بھی غالباً باہر کوئی شاعری ہو، فلم ہو، میوزک ہو، آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ذرا سا گھبرائیں گے اور آپ کہیں گے یار میں تو پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو، اور میں اس کا اعتراف کروں گا کہ اگر میں ان کے میوزک پسند کر لیا، ان کی کہانی پسند کر لی، ان کے اخلاق پسند کر لیا، کچھ بھی، تو آپ تعصب کا پہلا شکار جو ہوتا ہے وہ ذوق سلیم ہوتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں اس وقت پاکستانی معاشرہ ایک بہت مضبوط معاشرہ ہو کے سامنے آیا ہے، جس بات کی ہمیں ماشاءاللہ خوشی ہے. لیکن وہ جو تعصب کی ایک لہر ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں اب بھی میں دیکھتا ہوں لوگوں میں ہے. کوئی ایک ہی لائن ٹو کر کے آپ چل رہے ہوتے ہیں، کسی ایک کو معطوب ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، کسی ایک کو سر پہ چڑھا رہے ہوتے ہیں. بیلنس، توازن بہت ضروری ہے زندگی میں، اور کوشش کریں کہ اپنے اندر سے تعصب کو نکالیں. میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں آپ کو.
ذرا مشکل بات ہے، کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں شوگر کوٹ کر کے بتاؤں. 90s میں کراچی میں ہر طرح کا تعصب تھا، صرف لسانی نہیں، ہر طرح کا تعصب تھا. میں بال کٹوانے کے لیے ایک دکان پہ گیا، باربر شاپ پہ گیا، تو وہاں جو باربرز تھے وہ ایک خاص گروہ کے بارے میں، گروپ کے بارے میں اور بہت مایوب، بہت بری باتیں کر رہے تھے کہ یہ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں. ابھی کچھ 8-10 مہینے پہلے میں نے یہاں جہاں میں کھانا وانا کھاتا ہوں وہاں ایک اور مختلف گروپ کے ایک شخص کو ایک دوسرے گروپ، اسی گروپ کے بارے میں جو ان کا گروپ تھا، اس کو وہی بات کہتے ہوئے سنا. یعنی اسی گروپ کے بارے میں، جس گروپ کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے، وہ بات اب ان کے بارے میں وہ دوسرا گروپ کہہ رہا تھا، اور ایگزیکٹلی وہی الفاظ کہ یہ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، ان کو تو اعتبار کرنا مشکل ہے، ان کا یہ ہے اور وہ ہے. یہ بڑا نازک اور خطرناک مرحلہ ہے. تو تعصب بہت بری چیز ہے، ریسزم بہت بری چیز ہے. کوشش کریں اس سے بچیں، کیونکہ اس سے بچیں گے تو آپ کا جو ٹیسٹ ہے، جو ذوق سلیم ہے، وہ بہتر سے بہتر ہوگا. اور آپ کی مرضی ہے.